معاملہ ہے وہ ایک ویڈیو کی صورت میں میرے سامنے آیا اور میں یقین کریں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں. اچھا وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پلے کرنے لگا ہوں. اس ویڈیو کو ایک ایک لفظ کو غور سے سننا. آپ ذرا ویڈیو دیکھیے. جانتے ہیں میں جب پڑھنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ آپ خود مت پڑھیے, علماء کرام سے رابطہ کیجیے, تو میں سور کھانے لگا. اب آپ سوچتے ہیں کہ میں سور کیوں کھا رہا ہوں, کیونکہ بھائی آپ کی بک میں لکھا ہے اور آپ کے علماء کہہ رہے ہیں کہ سور کھانا چاہیے. اب آپ کہیں گے یار جون بھائی آپ پاگل ہو گئے, کہاں سے باتیں لے کے آتے ہیں. یا تو پھر بکس میں جو لکھا ہے انہیں بکس کو جلا دیجیے, یا پھر اگر میں بکس کو فالو کر رہا ہوں تو آپ مجھے پاگل نہ کہیے. تو چلیں, بڑے کمال کی بات ہے, فتویٰ رضوی جلد 4 پیج نمبر 440 ریل بک کا. اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ یا اے آئی سے ڈھونڈیں گے, کیونکہ آج کل حضرت اے آئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ بتا دیتے ہیں, تو آپ نے اس بک کا سرچ کر لینا ہے, فتویٰ رضوی جلد 4 اور پیج نمبر 441, اور ریل اگر آپ لیں گے مارکیٹ سے تو 440. اس میں آپ کو یہ مل جائے گا. میں نے اوپر پیج لگا دیا, یہ پیج دیکھ لیجیے گا یہاں پہ. اس میں لکھا ہے کہ آپ خنزیر جو ہے حلال ہے, کیونکہ وہ منی سے بنتا ہے, منی غذا سے بنتی ہے اور غذا حلال ہے. مگر پھر مجھے سمجھ یہ دو حضرات علماء پر اور اسلامی نظریاتی کونسل پر بکواس بازی کر رہے ہیں اور جھوٹ اور بہتان باندھ رہے ہیں. فتاویٰ رضویہ شریف کا ایک مسئلہ لے کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذمے جھوٹ لگا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کی بک میں لکھا ہے, آپ کے فتاویٰ میں لکھا ہے, اور آپ کے علماء کہتے ہیں کہ سور حلال ہے. جو انہوں نے حوالہ دیا ہے, حوالہ بالکل ٹھیک ہے. یہ فتاویٰ رضویہ کی جلد 4 ہے, صفحہ نمبر 440 ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. اس میں کدھر لکھا ہے خنزیر حلال ہے؟ اس میں کوئی نہیں لکھا. اس میں کدھر لکھا ہے کہ منی غذا سے بنتی ہے اور غذا حلال ہے؟ کوئی نہیں لکھا. تو جھوٹ بولتے ہو, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. اور دوسرا, اگر تم اس کو غور سے پڑھ لیتے تو یہ مسئلہ جو چل رہا ہے اس میں سوال ہی یہ ہے کتے کے بارے میں کہ کتا جو ہے وہ ناپاک ہے. کیا عام درندوں کی طرح ناپاک ہے یا سور کی طرح نجس العین ہے, یعنی سخت ناپاک ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ عام درندوں کی طرح ناپاک ہے یا خنزیر کی طرح نجس العین ہے. سوال یہ ہے, اور جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ خنزیر کی طرح نجس العین نہیں ہے, خنزیر سب سے زیادہ ناپاک ہے. جواب یہ دیا جا رہا ہے. نہ تم نے سوال پڑھا نہ تم نے جواب پڑھا, صرف وائرل ہونے کی خاطر تم نے پروپیگنڈا کیا اور جھوٹ باندھا. پھر کہوں گا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ عبارت پڑھتا ہوں جو عبارت اس نے پیش کی ہے. اس عبارت کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کو شریعت نے نجس العین قرار دیا ہے. چلو باقی سارا کچھ نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو, صرف ایک حوالے کے اندر اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ شریعت نے اسے نجس العین قرار دیا ہے. اب میں وہ عبارت لفظ با لفظ پڑھتا ہوں اور اس کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کتا جو ہے وہ ناپاک ہے, تو اس پہ دلیل دیتے ہوئے ایک یہ کہا کہ کتے کو خنزیر کے ساتھ جو ملاتے ہو تو دیکھو کہ ہر چیز کی جو اصل ہوتی ہے, میٹیریل ہوتا ہے, اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو پاک ہیں, لیکن جو شریعت حکم لگاتی ہے جس پہ جتنا کتے پہ جتنا لگے گا وہ اتنا ناپاک ہے, اور جتنا خنزیر پہ لگا ہے وہ اتنا ناپاک ہے. کہتے ہیں آپ میٹیریل دیکھیں, اصل دیکھیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے پیشاب ہے, یہ کس سے بنتا ہے؟ پانی سے. پانی پاک ہے لیکن پیشاب ناپاک ہے. تو اب اس کی جو اصل ہے وہ تو پاک ہے, لیکن شریعت کے حکم کی وجہ سے پیشاب ناپاک ہے. اسی طریقے سے جو خنزیر ہے اس کی جو اصل ہے وہ دیکھو, خنزیر یہ منی سے, منی خون سے, خون غذا سے, غذا عناصر سے, اور عناصر تو پاک ہیں. لیکن شریعت کیا کرتی ہے؟ اس خنزیر کو نجس العین قرار دیتی ہے. تو ہم اس کے عناصر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے شریعت کے حکم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ سور جو ہے, خنزیر جو ہے یہ نجس العین ہے. تو لہٰذا آپ نے خیانت کی ہے, دغا بازی کی ہے. پھر آخر پہ کہتا ہوں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے.